السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک سے جناب ونس اگین جی ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں. پروفیسر ناصر علی سید اور عزیز اجاز ہمارے ماہرین ہیں اور ہمارے پینلسٹ ہیں. جناب علی یہ سوالات کے جواب دیں گے اور اچھی شخصیات یا عمارات جو ہیں تو وہ پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان چیلنجر موجود ہیں جن کا نام ہے وقار اوان. صحافی ہیں جی. دیکھتے ہیں جی کہ کون سا چیلنج لے کے آئے ہیں اور ہمارے ماہرین جو ہیں تو وہ کس طرح سے وہ شخصیت یا وہ عمارت بوجھتے ہیں. وقار اوان آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ تشریف لے کے آئے. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اساتذہ کے حضور سلام پیش کروں گا سر. شروع کرتے ہیں. شخصیت ہے اگین شخصیت ہے. اگر شخصیت ہے تو کیا یہ حیات ہے؟ نہیں، یہ حیات نہیں ہے. تو کیا ان کے انتقال کو ہم ذرا قریب سے شروع کرتے ہیں. کیا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ زیادہ ہو گئے. کیا 20 سے بھی زیادہ ہو گیا؟ 20 سے بھی زیادہ ہو گئے. اچھا، ایک ایسی شخصیت جو اب ہم میں نہیں ہے اور اس کے انتقال کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. شعبہ ادب تو نہیں ہے؟ ادب ہے. شعبہ اس کا ادب ہے. ادب کے شعبے سے اس کا تعلق ہے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ ہوا آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس کا ادب کے شعبے سے تعلق ہے تو کیا وہ اردو کے شاعر ادیب تھے؟ نہیں. کیا وہ پشتو کے شاعر ادیب ہیں؟ جی ہاں. اچھا، تو کیا ان کے انتقال کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. جی نہیں. اچھا، 100 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا. نہیں گزرا. ٹھیک. یعنی جب ہم کہتے ہیں نہیں گزرا تو مطلب اس سے کم. کم جی، 100 سے کم. 100 سے کم. 100 سے کم مگر 30 سے زیادہ. تقریباً 30 کے آپ کہہ رہے ہیں. 30 کے لگ بھگ کا ایریا. ایک ایسا شاعر جو پشتو کا ہے اور اس کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ہیں. اچھا، 30 سال سے زیادہ عرصہ اس کو. تو کیا یہ جو جس شخصیت کو آپ بوجھ رہے ہیں تو کیا یہ شخصیت شاعری کے علاوہ افسانے کی فیلڈ سے بھی ان کا تعلق تھا؟ جی نہیں. جی نہیں. جی نہیں. جی نہیں. فلم انڈسٹری سے تو تعلق نہیں تھا؟ جی نہیں. اچھا، ایک ایسی شخصیت جو خالصتاً نرے شاعر تھے اور ان کے انتقال کو 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. ایک ایسے شاعر جن کے انتقال کو 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے اور وہ شاعر تھے اور افسانہ نگار آپ کہتے ہیں وہ نہیں تھے. جی نہیں. ان کا افسانے کا حوالہ جو ہے تو وہ نہیں ہے. غزل میں تو ان کا کوئی خاص مقام؟ جی ہاں. تو کیا وہ بابا غزل کہلاتے تھے پشتو؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے مطلب لوگ اسے کہتے تھے یا ہیں گے یا نہیں ہوں گے. مطلب پشتو میں آپ کہہ لیں کہ بابا غزلیات تو جیسے کافی سارے ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے. بابا غزل تو ایک ہی ہے پشتو کا، جنہوں نے خود بھی اپنی شاعری میں دعویٰ کیا ہے اس بات کا. کہہ سکتے ہیں. جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا خون دے کر غزل کو جوان کر کے خود کو بابا کر دیا ہے. جی نہیں، وہ نہیں ہے. اچھا، وہ شخصیت نہیں ہے. بابا غزل نہیں ہے. پھر مطلب کہہ سکتے ہیں نہیں ہے. اگر بابا غزل نہیں ہے اور 30 سال سے زیادہ عرصہ ان کے انتقال کو گزر گیا، کیا یہ صحافی بھی تھے؟ صحافی جی نہیں. صحافی نہیں تھے. پشتو کے ایک ایسے شاعر جو صحافی نہیں تھے اور جن کے انتقال کو 30 سال کم و بیش ہو گئے ہیں اور وہ بابا غزل بھی نہیں ہیں اور ایک ایسے شاعر جو پشتو کے شاعر ہیں انتقال کو 30 سال سے. کیا وہ فلسفی شاعر تھے؟ جی ہاں. اچھا، کیا یہ وہ شاعر تھے جس کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے؟ جی ہاں. یہ وہ شاعر ہیں جس کا مجموعہ بہت مشہور ہوا اور جس نے اس کو بہت پاپولر کیا فانوس کے نام سے؟ جی ہاں. فانوس کے نام سے. تو آپ نے پھر لیون فلسفی غنی خان کو پوچھا ہے. جی بالکل.
یہ شاہ جی نے 15 شاہ جی اور اعجاز صاحب نے یہ 15 سوالوں میں پوچھا ہے جی، اور بڑے مارجن کے ساتھ جی، بڑی خوشی کی بات ہے شاہ جی. اب یہ جو ہے تو ہمارے چیلنجر جو ہے ٹریک پہ رہے اور بالکل سیدھے ٹریک پہ رہے، اور میں یہ پوچھوں گا 30 سال سے زیادہ وفات کو نہیں ہوا ان کے، اس کے 30 سال کم و بیش اس نے کہا تھا ہوئے ہیں، تو اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اچھا، لیکن 30 سال سے زیادہ نہیں. اچھا زیادہ نہیں ہوا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا غنی خان کے حوالے سے ہماری آڈینس کے لیے بتا دیں کہ وہ کس طرح کے شاعر تھے. ان کا تو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ پینٹر بھی، مصور بھی تھے، وہ مصور بھی تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ذرا سا، تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ تھوڑی سی روشنی ان کو مل جائے. جی ہاں، غنی خان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کا جو انداز تھا اس لیے ان کو فلسفی بھی کہا جاتا تھا، لیکن ان کی جو زندگی کا جو فلسفہ تھا کہ زندگی سے جڑے ہوئے شعر تھے اس کے، اور اس حوالے سے اس کو ایک ایسا رومانی شاعر، اس نے شروع میں تو سیاسی شاعری کی ہے، میں کوئی شک نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں پانوس کی بھی شروع کی کچھ غزلیں، کچھ نظمیں ایسی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کی شاعری رومانی رہی ہے، زیادہ تر ایک رومانٹک شاعر کے طور پر. اور جو خوشحال اور جو رحمان بابا یا ایون حمزہ بابا، ان کے جو اثرات مرتب ہو رہے تھے اپنے عوام پر، کم و بیش اس طرح ہی کے اثرات جو ہے تو غنی خان کے بھی اپنی قوم پر اپنے حوالوں سے مرتب ہوئے. اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس نے ان روایتی جو ایک موضوعات تھے شاعری کے، ان سے تھوڑی سی بغاوت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان سے ہٹ کے وہ بات کرتے رہے. اور ان کا جو انداز تھا ایک بہت ہی، مثلاً ان کی ساری فیملی ظاہر ہے کہ سیاسی تھی، اور پھر یہ کہ وہ باہر سے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے ہاں یہ فلسفہ جو در آیا تھا ان کی شاعری میں، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے پاکستان سے باہر خاص طور پر، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شادی بھی باہر ہوئی، اور ان سارے حوالے تو خیر سب کے سامنے ہیں، لیکن اس نے اس کو فائدے بڑے دیے کہ اس طرح ان کا ایک ذہن بہت وسیع ہو گیا. پھر ان کا جو موضوعات تھے شاعری کے، لیکن اس شاعری میں جو ایک فطرت سے محبت کا اور ایک انسان سے ایک محبت کا جو ایک درس ہے، وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں حوالوں سے ان کی شاعری میں ملتا ہے. تو جس وقت اس کا شعر پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، کہ ہمارے اپنے احساسات کو چھوتا ہوا انداز ہے غنی خان کی شاعری کا. اس لیے وہ زیادہ پاپولر ہوئے، اور پھر اس کو جس انداز سے لوگوں تک پہنچایا گائکوں نے، تو وہ ظاہر ان کا بھی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں تک کو پتہ چلا اس کا. اس لیے اس کو لیون فلسفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ اس کی خاص طور پر جو ملا کے حوالے سے اس کے جو اشعار ہیں، تو اقبال نے جیسے ملا کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا، اگر آپ دیکھیں تو غنی خان کی اپروچ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور بہت ہی مختلف حوالوں سے وہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ اس کی مشہور نظم ہے مستارہ غند ماقام میں، یا اس نظم کو آپ دیکھیے، اس طرح کی اور بہت سی، اور خاص حوالہ اس کا وہی ہے کہ ڈیر گلنا اور لگ یاران. اب یہ جو ایک حوالہ اس کا بنتا ہے اس کی اس مجلسی زندگی کا، تو چونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان سے ملاقاتوں کا، ہمارے دوست جمیل کاظمی کے کمرے میں وہ آیا کرتے تھے، یہاں تھا، تو ان سے بات چیت کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور ان سے گفتگو کا بھی، اور ان سے ان کی زبانی بھی بات نظمیں سننے کا اعزاز بھی حاصل ہے مجھے. بہت خوبی. یہ سب آپ چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ نے کافی عرصہ جو ہے تو وابستہ رہے، تو کبھی غنی خان سے ملنے کا؟ جی ہاں، غنی خان پاکستان ٹیلی ویژن تشریف لاتے تھے، پھر ہم بھی ان کا مطلب یہ جو گھر ہے چارسدہ سے باہر ایک بہت پرفضا جگہ پہ، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. اور وہ مصور بھی تھے بہت پائے کے، وہ مجسمہ ساز بھی تھے، شاعر تھے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمارے دوست ہیں مسعود احمد شاہ، انہوں نے پوری ایک سیریز ان کی شاعری پر کی، جس میں سردار علی ٹکر نے ان کے کلام اور دیگر بہت اچھے جو سنگرز تھے، تو ان پر کافی کام ہوا پی ٹی وی میں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے صوبے کے ایک بہت ہی نامور شخصیت باہر میں پڑے ہوئے وہ، اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ایک بھرپور زندگی گزاری. زبردست. یہ جو گورنمنٹ ہے اپنی خیبر پختونخوا کی، انہوں نے پھر اس کی یاد میں کہہ دیں یا ان کے لیے یا ان کے نام پر جو وہاں غنی ڈیری جو کہلاتی ہے یا غنی حجرہ بھی کہلاتی ہے، وہ جو ایک بنائی ہے،
وہ بہت ہی خوبصورت، اور اس میں اس کا سارا ورک جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، وہ ایک دیکھنے لائق جگہ ہے۔ بہت زبردست جی، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی جی۔ اور ساتھیوں آپ نے دیکھا جناب علی ہماری جو ہے تو سبلائم جو ہے تو کسوٹی آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔